بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما راء، سورۃ نجم ہے اور 11 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ دوستان محترم، شب معراج جن فضائل و کمالات اور کرامات سے اور جن انعامات اور نوازشات سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرہ فر فرمایا گیا، ان میں سے ایک فضیلت کا ذکر آج کرتے ہیں، اور وہ فضیلت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہونا۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فضائل و کمالات، بزرگیوں، نوازشوں، عنایات اور معجزات اور بڑی بڑی نشانیوں سے نوازا، ان میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے کہ آپ کو دیدار الہی نصیب ہو۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی شان، ان کی وسعت، ان کے درجے اور ان کے مراتب کی بدولت جو معجزات عطا کیے گئے، وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یکجا اور جمع کیے گئے۔ اسی لیے کہا گیا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بزو داری آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ فضیلت اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں منتہا کمال کو پہنچی، مگر روایت باری تعالیٰ اور دیدار الہی کا شرف صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے خاص کیا گیا۔ میں نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی آیت ہے، ما کذب الفؤاد ما راء، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں، بلکہ دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب آنکھوں نے کیا دیکھا اور دل نے کس کی تصدیق کی، کیسے تصدیق کی، یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہونا، اس مسئلہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر ائمہ کرام تک علماء کرام کی آراء، اقوال اور نقطہ نظر مختلف رہے ہیں۔ اس پر بحثیں بھی ہوتی رہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے متعلق یہ تک کہا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے
اور تابعین نے اور ائمہ کرام نے یہ مذہب اختیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک و شبہ اللہ پاک کو دیکھا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ مفہوم لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے نفی شب معراج کے مشاہدے کی بات نہیں کی، بلکہ عمومی قول ہے اس دنیا میں جو آنکھیں ہیں وہ اللہ پاک کا دیدار کی سکت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ انعام میں 103 نمبر آیت ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھا، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم میں ہے 8 اور 9 نمبر آیت ہے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، اس آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو قاب قوسین اور ادنا کی منزلوں پر سرفراز کر دیا گیا۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 کمانوں کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ رب اور بھی کوئی بات کر سکتا تھا، اور بھی دلیل دے سکتا تھا۔ اس زمانے میں اور آج بھی عربوں کے اندر ایک اصول ہے کہ اگر 2 قبیلوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو وہ 2 کمانوں کو ملا کر ایک تیر پھینکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ سے مخاطب ہے، کفار سے مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں انہی کی رسم کے مطابق بات کی تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مسافتوں اور فاصلوں کو ہٹا دیا گیا، اور قربت و وصال اپنے کمال پر پہنچا تو وہاں حجابات کو اٹھا دیا گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت روایت باری تعالیٰ سے شرف یاب ہونے کی بات کرتے تو آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے، اللہ کی قسم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ اس مسئلہ پر ان کے شرح صدر اور یقین کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ 3 بار اسے دہراتے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اور یہ فرماتے فرماتے مطلب کہ یہ انہوں نے مسلسل کہا، آپ کا سانس بھی رک گیا، یعنی بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے۔ مقصد یہ ہوا کہ ائمہ کو اس مسئلہ پر اتنا یقین کامل تھا کہ پوری قطعیت کے ساتھ اسے بیان کرتے۔ ان 2 مثالوں سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس پر مختلف اقوال ہیں، مگر مذہب مختار اور اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، ائمہ محدثین کی اس طرف نظر گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ دیدار کیا اور آنکھوں سے دیدار کیا، ان آنکھوں سے۔ بعض نے کہا کہ آنکھوں سے نہیں، دل سے دیدار کیا، بعض نے کہا دل اور آنکھوں دونوں سے دیدار کیا۔ اب اسی علمی مسئلہ میں مختلف اقوال ہیں، مختلف باتیں ہیں، لیکن ساروں کو ایک بنا کر سمجھا جائے تو ان میں ایک صورت تطبیق کی بھی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے بھی دیکھا، دل سے بھی دیکھا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ دل نے اسے نہیں جھٹلایا، جسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا،
اب ان سب باتوں کا معنی کیا ہے؟ اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ جو کوہ طور پر پیش آیا اس کی روشنی میں سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، یا رب یارنی، اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اس پر رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، تم مجھے براہ راست ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ لن ترانی میں نفی اس چیز کی ہے کہ اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس بات کی بھی نفی نہیں ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس جواب کے اندر ایک وضاحت پوشیدہ ہے، اس نفی کے اندر ایک اثبات پوشیدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے اور میرا جلوہ حسن بھی ممکن ہے، اور کوئی آنکھ تاب نظارہ رکھتی ہو تو میرا جلوہ دیکھ تو سکتی ہے، مگر اے موسیٰ تیرے لیے یہ کام مشکل ہے۔ اب اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو پھر بھی اس کی یہاں ایک حد تھی، مگر اس سے آگے جو ایک اور واقعہ پیش آیا وہ ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، مگر اے موسیٰ تجھے دکھانے کے لیے، تیری پیاس کو بجھانے کے لیے میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی پھینکتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو۔ مطلب رب تعالیٰ نے اپنا آپ دکھانے کے لیے اہتمام ضرور کیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر تجلی پہاڑ پر ڈالنے کا کہا، اس میں تجلی ظاہر ہونے کا معنی بیان کر رہی ہے، اور تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور پھر فرمایا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا، تجلی پھینکی، شدت انوار سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں گرے؟ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا دیدار ہی ناممکن ہے، تو دیدار کہا جاتا ہے آنکھ پر کسی کا ظاہر ہونا، آنکھ پر کسی کا ظاہر ہونا۔ پہاڑ پر کیا ہوا؟ آیت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پہاڑ پر اپنا جلوہ حسن ظاہر کیا تو وہ ظہور جلوہ ذات کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ جو پہاڑ تھا وہ اللہ کے ظہور کو برداشت نہ کر سکا، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر رب العزت کے ظہور حسن کا جو نظارہ کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہاں تین سوال پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک نے اپنا ظہور فرمایا یا پھر نہیں فرمایا؟ جب پہاڑ پر جلوہ حسن ظاہر کیا تو پہاڑ نے جذب کیا یا نہ کیا؟ یہ مفہوم ہے برداشت نہ کر سکنے کا، اور جو جذب کر لے تو اس نے برداشت کیا۔ تیسرا، وہ جو ظہور ہوا اس کا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا یا نہ ملا؟ جلوہ حسن کا پرتو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ پڑا ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے کیوں بے ہوش ہوئے؟ آخر ان کو اثرات تو ان کے پیدا ہوئے نا، اثرات کو محسوس ہوئے، اسی لیے وہ بے ہوش ہو گئے، ورنہ وہ بے ہوش نہ ہوتے۔ لہذا جو اثر پہاڑ پر ہوا وہی اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا،
مگر فرق یہ تھا کہ پہاڑ پر براہ راست ظہور ہوا، لہذا وہ جل اٹھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انعکاسی ظہور کا اثر لیا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قائم رہا تو اے موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہاڑ نے جلوہ حسن کو برداشت کر لیا تو وہ میرے حسن کا مظہر بن جائے گا۔ جیسے سورج کا، ایک میں دلیل دے رہا، جیسے سورج کا ظہور آئینہ پر ہو اور وہ سورج آئینے میں چمکنے لگے اور کوئی آئینے کو دیکھے تو اس نے سورج کو دیکھ لیا۔ آئینے کو ایسے کرتے ہیں نا تو سورج آ جاتا ہے اس کے اندر، کیونکہ آئینہ مظہر نہ رہا، اور اگر اپنی حالت میں وہ برقرار رہا تو سورج اس میں چمک اٹھا۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو پھر دیکھا نہیں جا سکتا، اگر شیشہ قائم رہے تو مظہر دیکھا جا سکتا ہے، آئینہ اس کا مظہر بن جائے گا اور اپنی حالت میں برقرار رہ جائے گا تو سورج اس میں چمکنے لگ جائے گا، اور دیکھنے والے اس آئینہ کو جب دیکھیں گے تو سورج نظر آئے گا۔ سوال، سو اس پہاڑ کو اللہ جل شانہ نے آئینہ کی مثل بنایا، فرمایا موسیٰ براہ راست تیری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، ہم اس طور کو آئینہ بناتے ہیں، اس کے آئینے میں اپنے حسن کا جلوہ اتارتے ہیں، اگر یہ طور اپنی حالت میں برقرار رہا تو دیکھنا تمہیں میرا حسن نظر آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔